بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا موت کے وقت خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، ان کی زبان کلمہ پڑھنے سے قاصر ہو جائے گی۔ فرمایا ہو سکے تو ان 3 قسم کے لوگوں سے دوستی نہ کرنا، ان سے یاری نہ لگانا۔ یہ لوگ جس راستے سے آ رہے ہوں وہ راستہ بھی چھوڑ دینا۔ وہ لوگ ہر وقت اللہ کے غضب کا نشانہ بنے رہتے ہیں۔ آخر وہ کون سے 3 بدقسمت اور بدبخت لوگ ہیں جن کا 3 قسم کے لوگ ایسا ہے جن کا موت کے وقت خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، ان کی زبان کلمہ پڑھنے سے قاصر ہو جائے گی۔ فرمایا ہو سکے تو ان 3 قسم کے لوگوں سے دوستی نہ کرنا، ان سے یاری نہ لگانا۔ یہ لوگ جس راستے سے آ رہے ہوں وہ راستہ بھی چھوڑ دینا۔ یہ لوگ ہر وقت اللہ کے غضب کا نشانہ بنے رہتے ہیں۔ آخر وہ کون سے 3 بدقسمت اور بدبخت لوگ ہیں جن کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا؟ فرمایا نمبر 1، شراب پینے والا۔ شراب کا عادی، کیونکہ جو شخص شراب پیتا ہے اس کی آنکھوں سے حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے، اس کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں رہتی ہے۔ ایک شرابی اور بے نمازی انسان کو موت نے آ گھیرا۔ موت کی حالت میں لوگوں نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھو۔ مرنے والے کو لوگوں نے کہا کلمہ پڑھو تو وہ لوگ کہنے لگا تو بھی پی اور مجھے بھی پلا۔ زندگی گزر گئی شراب پیتے پیتے۔ شراب نے دنیا بھی تباہ کر ڈالی، آخرت بھی تباہ کر ڈالی۔ دوستو، زندگی بھی کبھی بھول کر بھی شراب پی کر بغیر توبہ کے نماز نہ پڑھنا، بہنوں کا حق مار کے بوڑھی ماں کی آنکھوں سے آنسو نکال کر بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کے بغیر توبہ کیے اللہ کو سجدہ نہ کرنا، کیونکہ یہی وہ نماز ہے جو قبول کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے پہلے نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، میرے بندے کب تک تو میری نافرمانی کرتا رہے گا؟ اور کیا میں تیرا مالک نہیں ہوں؟ کیا میں نے تجھے پیدا نہیں کیا؟ تجھے حیا نہیں آتی کہ سختیوں میں تو مجھے یاد کرتا ہے اور خوشیوں میں تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے؟ تجھے حیا نہیں آتی ہے؟ تیری بصیرت کی آنکھ سے نفسانی خواہش نے اندھا کر دیا۔ فرماتے ہیں پہلا شرابی، شرابی جب مرے گا تو موت کے وقت اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ فرمایا نمبر 2، بوڑھے والدین کو ستا کر توبہ کیے بغیر مرنے والے شخص کا خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہوگا۔ بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار کا انتقال ہوا۔ غسل اور کفن دینے کے بعد جب لوگ اس کی تدفین کرنے لگے تو لوگوں نے قبر کے اندر تپش محسوس کی۔ لوگوں نے اس عبادت گزار کی قبر کے اندر شدید گرمی محسوس کی۔ اس کی تدفین کے چند دن بعد اس دور کے کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا تو اس عبادت گزار سے پوچھا میاں سنا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کوئی حال نہیں، میں نے اپنی زندگی میں ایک دن غصے کی حالت میں غصے میں آ کر بوڑھی ماں کو ایک تھپڑ مارا۔ کمزور سی بوڑھی ماں میرے تھپڑ کی طاقت برداشت نہ کرتی ہوئی زمین پر گری۔ بس پھر کیا ہوا، اس تھپڑ نے میری زندگی بھر کی عبادت ضائع کر ڈالی۔ اس ایک تھپڑ نے میری نماز، میرے روزے، میری زکوٰۃ، میری تمام کی تمام عبادت ضائع کر ڈالی۔ میرا خاتمہ ایمان پر نہ کیا، میری قبر میں جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا بنا دیا۔ خدا را میرے بھائیو، زندگی میں کبھی فرصت ملے تو اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ بیٹھ جانا، ان سے ان کا حال پوچھ لینا، اس لیے کہ قیامت کے دن بوڑھے ماں باپ کے ساتھ گزرا وقت تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔
ایک بوڑھا آدمی روتا ہوا، خون کے آنسو بہاتا ہوا عدالت میں آیا۔ کہا، قاضی صاحب، میرے بیٹے کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، اس لیے کہ وہ مجھے خرچ نہیں دینے آتا۔ مجھے بلا کر کہو، چلو 5 ماہ بعد ہی سہی کچھ نہ کچھ تو دے دیا کرے۔ قاضی صاحب نے باپ کا مقدمہ سن کر بیٹے کو عدالت میں بلایا۔ کہا، نوجوان، تیرے باپ نے تیرے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، اس لیے کہ تو اپنے بوڑھے باپ کو قرض نہیں دیتا۔ نوجوان نے حیرت سے کہا کہ آخر میرے ابو مجھ سے خرچ کیوں مانگ رہے ہیں؟ آخر میرے باپ مجھ سے خرچ کیوں مانگ رہے ہیں، جبکہ وہ تو خود ہی بہت مالدار اور صاحب استعداد ہیں؟ مجھ سے خرچ مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بوڑھے باپ نے کہا، قاضی صاحب، اگر اس کو صرف 1 دینار ماہانہ ادا کرنے کا حکم دے دیں تو بھی میں راضی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دینار، وہ پیسے ہر مہینے مجھے اپنے ہاتھوں سے دیا کرے گا۔ قاضی نے فیصلہ کیا کہ بالکل صحیح، ایسا ہی ہوگا جیسا آپ نے فرمایا ہے۔ جوان فیصلے کے بعد بیٹا عدالت سے چلا گیا۔ قاضی نے بوڑھے باپ سے خود کے امیر ہونے کے باوجود بھی بیٹے سے خرچ لینے اور مقدمہ درج کرنے کی جب وجہ پوچھی تو باپ نے روتے ہوئے کہا کہ میں اپنے اس بیٹے کو کافی عرصے سے دیکھنے کے لیے ترس رہا تھا۔ باپ نے قاضی کو کہا، قاضی صاحب، میں اپنے اس بیٹے کو کافی عرصے سے دیکھنے کے لیے ترس رہا تھا۔ اس کمبخت کو اس کے کام میں اس قدر مصروف کیا ہوا ہے کہ میں اپنے بیٹے کا 10 سالوں سے چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ یہ نادان نہیں جانتا کہ اس کے باپ کا ایک ایک پل کیسے گزر رہا ہے۔ میں نے مقدمہ درج اس لیے کرایا کہ ہر حال میں بیٹے کے عدالت میں آنا پڑے گا اور میں بدقسمت باپ اسی بہانے بیٹے کو دیکھ بھی لوں گا اور ترستی آنکھوں سے پیاس بجھا لوں گا۔ کاش کہ اولاد والدین کی اس درد کو سمجھ پاتی تو آج والدین کو در بدر دھکے کھانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو فرمایا، والدین نے نافرمان کا موت کے وقت خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ والدین کو ستانے والا، والدین کی پگڑی ہاتھ میں پہنانے والا جب مرے گا اس کی جوان کوشش کرے گی کلمہ پڑھنے کی، لیکن خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ فرمایا، نمبر 3، وہ نمازی انسان کا خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہوگا۔ نوجوان، نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن سے نہیں جانی چاہیے۔ دوستو، جب ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، جب ناراض ہوتا ہے تو یہ من اچٹ جاتا ہے۔ اللہ جب خفا ہوتا ہے تو دل کی دنیا اجڑ جاتی ہے۔ اس سید کو اتنا تو بتا دو کہ بندے کا من بھی اجڑ جائے، اس سے پلے رہتا ہی کیا ہے۔ ایسی دینی جانکاری کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ کو دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔